وقت جب سے یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس کے بعد کافی چیزیں جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے۔ ٹاپ اپ اس کا ہے کہ اسٹریٹجی کہ کس طرح ڈیل کرنا ہے۔ تھوڑا سا پہلے جو تھا شاید وہ شپ ہوتا تھا کہ کون کیا، لیکن اب جس پہ بھی شک ہو کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے سہولت کار ہے، سب سے پہلے اس کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ سہولت کار مطلب ہے کہ اس کو بعد میں مارو، کٹھے کو پہلے مارو۔ تو اگر اس کو نقصان پہنچنا ہے تو کٹھے کو تکلیف دینا ہوگا۔ تو اس کے لیے جو ابھی اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ جو سہولت کار ہے یا جن کے ساتھ وہ رابطے میں ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ان کے فیملیز رابطے ہیں، یا جن کے ساتھ وہ لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں یا خرچے وغیرہ کرتے ہیں، پہلے ان کو مارنا پڑے گا۔ جن پہ شک بھی ہو، یہ جو مردان والا ہوا ہے یہ کسی نہ کسی حد تک لوگ کہتے ہیں کہ یہ شک کی بنا پہ، یا ان کو پہلے بتایا گیا تھا کہ یہ جگہ خالی کرے تاکہ ان کے قریب جو ہے کوئی وہ نہ رہے اور ان کو ہم آئسولیٹ کریں۔ تو یہ باتیں ہو رہی ہیں، مختلف باتیں ہو رہی ہیں، مقامی لوگوں کی کچھ ورژن ہے، سرکار کا ورژن مختلف۔ بیرسٹر سیف صاحب نے کل کی کہا کہ یہ دہشت گردوں پہ حملہ تھا اور کولیٹرل ہو سکتے ہیں لیکن وہاں پہ دہشت گرد تھے اور ان پہ حملہ ہوا۔ یہ بیرسٹر صاحب نے جو بات کی ہے۔ ابھی جو ہے یہ پکتیکا میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی بجائے اس کے کہ اب یہ کابل کو تو پیغام دیا گیا ہے کہ جہاں پہ ہوں گے ہمیں پتہ ہوگا، ہم ان کو وہاں پہ ماریں گے۔ ابھی ڈرون حملہ ہوا ہے، لیکن جس طرح پاکستان میں اب کوئی وہ میڈیا پہ جو آ کے شور شرابہ کرتے ہیں یا میڈیا پہ آ کے دہشت گردوں کے حوالے سے تھوڑا سا سمپیتھیٹک ہوتے ہیں، تو اب افغانستان میں بھی خاموشی ہے۔ ابھی تقریباً آہستہ آہستہ کل سے یہ خبریں گردش کر رہی ہے، لیکن نہ پاکستان اس کو ڈینائی کر رہا ہے، نہ پاکستان اس کو جو ہے ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ اس طرح افغان طالبان نہ اس کو قبول کر رہے ہیں، نہ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، مطلب نہ اس کی تردید ہو رہی ہے نہ اس کی تصدیق ہو رہی ہے۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہوگی۔ تو یہ جو بندہ ہے غٹ حاجی، یہ ڈیرہ اسماعیل خان کی